السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ صدق اللہ و مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین وشاکرین وذاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ رب کے حکم سے میرا یہ وجود ان سے ہے، رب کے حکم سے میرا یہ وجود ان سے ہے، میرے جسم کی ساری یہ نمود ان سے ہے۔ رب نے اپنی اعلیٰ صفت سے انہیں نوازا ہے، رب نے اپنی اعلیٰ صفت سے انہیں نوازا ہے، دونوں نے اسے بے حد خوبی سے نبھایا ہے۔ میرا اس جہاں آنا رب کے حکم سے ہے، میرا اس جہاں آنا رب کے حکم سے ہے، میرا تربیت پانا والدین سے بھی ہے۔ ان کی عظمت اعلیٰ باقی لوگوں سے ہیں بالا، ان کی عظمت اعلیٰ باقی لوگوں سے ہیں بالا۔ رب نے اپنے قرآن میں یہ ہمیں بتا ڈالا، ماں نے بچپنے میں تھا مجھ کو ہر طرح سے پالا، ماں نے بچپنے میں تھا مجھ کو ہر طرح سے پالا، باپ نے کمائی کے ہر جتن تھا کر ڈالا۔ میری ہی خوشی خاطر رات دن لگائے، میری ہی خوشی خاطر رات دن لگائے، میرے چین کی خاطر دکھ بہت اٹھائے۔ ان کی عظمت جانو رفعتیں بھی پہچانو، ان کی عظمت جانو رفعتیں بھی پہچانو، ان کی خدمت کر لو تم ساری باتیں مانو۔ والدین کے حق میں تم دعائیں بھی کر لو، والدین کے حق میں تم دعائیں بھی کر لو، دل پہ نقش تم اظہر کی ندائیں بھی کر لو۔ آج اس پربہار محفل میں میں چاہتا ہوں کہ والدین کی عظمت و رفعت قرآن و حدیث کی روشنی میں بیان کرنے کی سعادت حاصل کروں، اس پر کچھ بیان کروں۔ اس سے پہلے آئیے ہم سب کے آقا، دونوں جہاں کے داتا، دکھیوں کے یاور، محبوب پروردگار کی بارگاہ میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ پیش کریں۔ آئیے پڑھیے باواز بلند درود و شریف۔ اللہم صلی علی سیدنا سفینہ نبینا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام کے افضل، صلاۃ و سلام کے افضل صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ اللہ تعالیٰ نے کائنات میں افضل اور اشرف مخلوق انسان کو بنایا۔ والدین در حقیقت انسان کے دنیا میں آنے کا ذریعہ ہوتے ہیں، ہمارا وجود والدین کی وجہ سے ہوتا ہے، اسی لیے اللہ تعالیٰ نے بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا، ان کے حقوق کی ادائیگی کی تلقین کی ہے۔ محبت کا جذبہ فطری طور پر بدرجہ اتم والدین کو عطا کیا گیا۔ اولاد کے لیے والدین دنیا کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ جس قدر والدین کی عزت و توقیر کی جائے گی، اسی قدر اولاد سعادت سے سرفراز ہوگی۔ شریعت میں بھی والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا گیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور تیرا پروردگار صاف صاف حکم دے چکا ہے، تم اس کے سوا کسی کی عبادت نہ کرنا اور ماں باپ کے ساتھ احسان کرنا۔ اگر تیری موجودگی میں ایک یا دونوں بڑھاپے کی حالت میں پہنچ جائیں تو ان کے آگے ڈانٹ ڈپٹ نہ کرنا، بلکہ ان کے ساتھ ادب و احترام سے بات کرنا۔ مذکورہ آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنی عبادت کا حکم دیا، اسی کے ساتھ یہ بھی فرمایا والدین کے ساتھ اچھا سلوک کرو اور اب تک بھی نہ کہو۔ والدین کی عزت و احترام دینی و دنیاوی بہتری کا سبب ہوتے ہیں۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کے سروں میں والدین کا سایہ ہے اور سعادت مند ہیں۔ وہ اولاد جو ہر حال میں اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرتی ہے اور ان کا احترام کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ مزید فرماتا ہے، لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے کیا خرچ کریں، آپ فرما دے جو تم کو خرچ کرنا ہے ماں باپ کا حق ہے، اور قرابت داروں کا، یتیموں کا، محتاجوں کا، مسافروں کا، جو نیک کام کریں گے اللہ تعالیٰ اس سے باخبر ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ہمیں والدین کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لوگوں میں سب سے بڑے گناہ بتلا دوں۔ لوگوں نے عرض کیا کیوں نہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، نہ اللہ کا شریک ٹھہرانا اور نہ والدین کی نافرمانی کرنا۔ والدین کی حیثیت گھر میں نگران کی ہے۔ اولاد اگر سنجیدگی اور تدبیر سے کام لے تو یہ بات واضح ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد صحیح معنیوں میں قابل احترام اور لائق اطاعت اگر کوئی ہستی ہے تو وہ والدین ہیں۔ والدین کی اطاعت اور فرما برداری بھی عبادت میں داخل ہے، لیکن اگر والدین کوئی ایسا حکم دے جو شریعت کے خلاف ہو تو اس کی اطاعت فرض نہیں بلکہ شریعت کی اطاعت ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، وہ دونوں والدین تجھ پر اس بات کا دباؤ ڈالیں کہ تو میرے ساتھ شریک
کرے. جس کا تجھے علم نہ ہو تو ان کا کہنا نہ ماننا. ہاں دنیا میں ان کے ساتھ اچھی طرح بسر کرنا. والدین کا مقام و مرتبہ اس قدر اہم ہے, توحید عبادت کے بعد اطاعت و خدمت والدین کو ضروری قرار دیا گیا, کیونکہ جہاں انسان وجود کا حقیقی سبب اللہ تعالیٰ ہے وہیں ظاہری سبب والدین ہے. ہمیں اس سے معلوم ہوا کہ شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ ہے والدین کی نافرمانی. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, اللہ کا شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا بہت بڑا گناہ ہے. ماں باپ کی نافرمانی تو کجا ناراضگی کے اظہار اور جھڑکنے سے بھی روکا گیا اور ادب کے ساتھ نرم گفتگو کا حکم دیا گیا. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے, اور اپنے والدین کو جھڑک مت, ان سے نرمی سے پیش آ. نیز اللہ تعالیٰ پوری زندگی والدین کے لیے دعا کرنے کا حکم دیتا ہے. چنانچہ فرمایا, تو کہا اے میرے رب میرے والدین پر رحم کر جس طرح بچپن میں انہوں نے میری تربیت کی. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے دریافت کیا کہ اللہ کو کون سا عمل زیادہ محبوب ہے, تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا اور والدین کی نافرمانی کرنا. حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں, میں نے ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور کہنے لگا, اللہ تعالیٰ سے اجر کی امید کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ہجرت اور جہاد کرنے کے لیے بیعت کرنا چاہتا ہوں. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, کیا تمہارے ماں باپ میں سے کوئی زندہ ہے؟ تو اس شخص نے کہا, دونوں حیات ہیں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, واقعی تو اللہ تعالیٰ سے اجر عظیم طالب ہیں؟ تو اس شخص نے کہا, ہاں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا, جا اپنے والدین کے پاس اور ان کی خدمت کر. آخر میں رب ذوالجلال کی بارگاہ میں ہم سب مل کر دعا کریں کہ جن کے والدین اس دار فانی سے کوچ کر گئے ہیں ان کی مغفرت فرما, جن کے والدین زندہ ہیں ان کی خدمت کرنے کی توفیق رفیق عطا فرما. ہم سب کی آخر سماعت وما علینا الا البلاغ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ.